ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے قرآن کو کیا دی ہے؟ ترجیح دی ہے۔ دیکھو قرآن کے بارے میں اصول یہ ہے کہ دو نمازیں جمع کرنے کے بارے میں اصول یہ ہے کہ حدیثوں میں جن میں دو نمازیں جمع کرنے کا تذکرہ آیا ہے تو جمع کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ صورتاً جمع کیا جائے۔ صورتاً جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ظہر کو آپ نے ڈیلے کیا، اتنا ڈیلے کیا کہ قریب تھا کہ ظہر قضا ہو جائے، اس وقت آپ نے ظہر پڑھ لی اور قضا ہوتے ہی آپ نے کیا پڑھ لی؟ عصر پڑھ لی۔ تو دیکھنے میں کیا لگے گا؟ دو نمازیں اکٹھی، یہ بھی جمع ہے۔ امام ابو حنیفہ اس جمع کرنے کے قائل ہیں، سمجھتے ہو؟ کیوں؟ اس طرح سے جب ہم حدیث میں تعویل کریں گے تو قرآن اور حدیث کیا ہو جائیں گے؟ آپس میں جمع ہو جائیں گے۔ اور اس پر بہت ساری احادیث شاہد بھی ہیں کہ نبی نے ایسے کیا ہے، صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے اس طرح سے جمع کیا ہے۔ تو اب ایک بات سمجھیں کہ قرآن کی وہ آیتیں یا قرآن و سنت کے وہ دلائل جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر نماز کا اللہ نے الگ سے وقت رکھا ہے۔ قرآن کی وہ آیتیں متواتر بھی ہیں اور ان کا مفہوم بھی بہت واضح ہے، ان میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت۔ قطعی کہتے ہیں پکی چیز کو، دلالت کا مطلب جو مفہوم ہے نا وہ بالکل کیا ہے؟ واضح ہے۔ میں اس کو آسان زبان میں قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت کو آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ قطعی الدلالہ قطعی الثبوت ہیں، اور حدیث جو جس میں دو نمازیں اکٹھے کرنے کا تذکرہ ہے وہ یا تو قطعی الدلالہ نہیں ہے، اور جو قطعی الدلالہ ہے وہ قطعی الثبوت نہیں ہے۔ اب قطعی الدلالہ کیا ہوتا ہے؟ قطعی الثبوت ہوتا ہے وہ ایک حکیم صاحب گئے نا، ان کے پاس ایک اردو ادیب کا ایک شخص آ گیا، ادب کا، کہنے لگا کہ خطوطان معدہ میں کچھ حالت خانہ جنگی سی ہو رہی ہے۔ اصل میں کہنا چاہتا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو وہ زیادہ گاڑی اردو تھی، خطوط حکیم کی اس کھوپڑی میں نہیں آ رہا کہ کیا کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے۔ بھائی شام کا سنا تھا، فلسطین کا، کہہ رہے خطوطان معدہ میں حالت خانہ جنگی۔ جب پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو حکیم نے کہا کم وقتی بولنا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تو یہ تو فقہ کی اصطلاح ہے قطعی الدلالہ قطعی الثبوت۔ میں اس کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں کیونکہ فوراً جو مخالفین ہیں نا وہ کلپ بنا دیں گے، اب ان لوگوں نے اصول فقہ کے چکر میں ڈالا ہوا ہے، لوگوں کو قرآن و حدیث سے کیا کیا ہوا ہے؟ ہٹایا ہوا ہے۔ اپنی جہالت کو نا اس طرح سے چھپاتے ہیں۔ قطعی الدلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی مختلف قسم کی دعوے کیے، ایک نے دعویٰ کیا کہ یہ کام ہوا ہے، دوسرے نے دعویٰ کیا کہ یہ کام نہیں ہوا ہے۔ اب جس نے دعویٰ کیا نا یہ کام ہوا ہے، اس کے پاس اپنے دعوے پر بہت سارے گواہ ہیں۔ کتنے گواہ ہیں؟ بہت سارے گواہ ہیں۔ اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کام نہیں ہوا، میں وہاں موجود تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو وہاں موجود تھا، اس کے پاس اس دعوے پر صرف ایک یا دو گواہ ہیں۔ تو ہم کہیں گے قطعی الثبوت جو ہے وہ پہلا مدعی ہے، دوسرا مدعی قطعی الثبوت نہیں ہے۔ اس کے پاس بھی گواہ ہیں لیکن اتنے پکے ڈھکے نہیں ہیں، اس کے پاس تو درجنوں لوگ ہیں۔ ایک بات، اس کو کہتے ہیں قطعی الثبوت۔ اب قطعی الدلالہ کسے کہتے ہیں؟ دلالت کا مطلب یہ ہے کہ ایک گواہ کا بیان بہت کلیئر ہے، اس کا دوسرا مطلب نہیں نکلتا۔ دوسرا گواہ جو بیان دے رہا ہے نا اس کا تشریح کرنی پڑ رہی ہے، اس میں احتمال ہے، اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک شخص ایک دعویٰ کر رہا ہے، اس دعوے پر اس کے پاس گواہ کثرت سے بھی ہیں اور ان گواہوں کے بیان کا دوسرا مطلب نکلتا بھی نہیں ہے، جبکہ دوسرا شخص دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس اس کے گواہ بھی کم ہیں اور گواہوں کے جو بیان دے رہے ہیں نا اس کا بھی مفہوم واضح نہیں ہے۔ تو جج کس کی گواہی کو لے گا؟ پہلے والے کی لے گا، یار یہ بیان بھی کلیئر ہے 2 اور 2 4 کی طرح، اور گواہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا جھوٹ ممکن ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولا ہو انہوں نے۔ تو قرآن مجید سے یہ بات کہ ہر نماز کا اپنا ٹائم ہے اور اپنے ٹائم پر پڑھنا واجب ہے، اتنی ساری قرآن کی آیتیں ہیں کہ یہ آیتیں قطعی الثبوت بھی ہیں۔ ایک تو قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہے، لیکن اتنی ساری آیتیں اور ان کا مفہوم میں 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ سب سے پہلی آیت تو یہ
قرآن میدان جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو، فرجالن او رکبانا، تو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تم پیدل نماز پڑھو یا سواری پر سوار ہو کے نماز پڑھو. اے اللہ، میدان جنگ تو اکثر سفروں میں لگا کرتا تھا نا. اے اللہ، سفر بھی ہے، میدان جنگ بھی ہے، تو کہہ رہے نماز کا ٹائم نہیں مل رہا، تو کوئی بات نہیں، گھوڑے پر سوار ہو کے ہی پڑھ لو. تو یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہے، ڈیلے کر دیتے ہیں اس کو. ہم ظہر کو لے جائیں گے، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ظہر اثر پڑھیں گے، اور آدھے گھنٹے بعد یا 20 منٹ بعد کیا ہو جائے گی؟ مغرب عشاء. جیسے کہ ایک نیا فتویٰ آیا مارکیٹ میں، رہیں گے مزے سے، پھر سارا دن لڑتے رہیں گے. اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نا 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 نا، یہ نہیں کرنا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ٹائم نہ ملے تو گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھ لو. وجہ اس کی یہ ہے کہ نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. کیا مطلب؟ ان اوقات سے آگے پیچھے کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ آیت قطعی الدلالہ بھی ہے اور قطعی الثبوت بھی ہے. اس کے علاوہ جہاں اہل جنت کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، وہاں قرآن لازمی یہ کہتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون. یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھتے نہیں ہیں. حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹائم کے اندر. اسی کو تو حفاظت کہتے ہیں نا. ڈیلے کرنے کو حفاظت تھوڑی کہتے ہیں، اس کو تو پڑھنا کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، تو اللہ ہم رات کو اکٹھی ساری 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، یا ہم ظہر اثر میں پڑھتے ہیں اور مغرب کو عشاء میں پڑھتے ہیں. تو یہ حفاظت تو نہیں ہوئی نا. اور صلات کا لفظ بھی ہے اور صلوات کا لفظ بھی ہے. عربی میں جمع کے لیے کم سے کم 3 کے لفظ پر دلالت ہوتی ہے، کم سے کم 3. اور صلوات میں تو جمع قلت بھی نہیں ہے. یہ اس کا مطلب زیادہ نمازیں، تو 5 نمازیں مراد ہیں اس سے. تو 5 نمازوں کی یہ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. اور جہاں اللہ نے مفرد کا لفظ استعمال کیا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ تو اس سے بھی زیادہ صریح ہے، کیونکہ یہاں اس میں جنس ہے. نماز یعنی جو 5 نمازیں ہم نے فرض کی ہیں، ان کی یہ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. تو حفاظت 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 درجنوں کئی جگہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے. اور قرآن یہاں سفر اور حضر میں فرق، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو متبادر تو یہی ہے کہ سفر کے بارے میں اور جہادی سفر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ نہیں آ رہی میرا خیال بات سمجھنے. تو امام صاحب کی نظر میں کہ اتنی واضح آیتیں ہیں جہاں بار بار حفاظت 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 کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ آیتیں قطعی الثبوت بھی ہیں اور قطعی الدلالہ بھی ہیں. جبکہ حدیثوں میں جو تذکرہ آتا ہے سفر میں 2 نمازیں آپ نے اکٹھی پڑھی ہیں، وہ یا تو قطعی الثبوت نہیں ہے یا قطعی الدلالہ نہیں ہے. جن نمازوں میں آتا ہے نا ظہر کو پراپر قضا کر کے اثر میں لے کر گئے ہیں، ان کی سند پہ کلام ہے. اور جن کی سند پہ کلام نہیں ہے ان میں یہ نہیں ہے کہ ظہر کو قضا کیا ہے، ان میں ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا اثر تک اور اثر کو مقدم کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے امام ابو حنیفہ کا موقف اس بارے میں احتیاط پر مبنی بھی ہے اور بہت مضبوط موقف ہے. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے جو 2 شاگرد ہیں نا، امام ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے بہت سے مسائل میں امام حنیفہ سے اختلاف کیا ہے. مجتہد تھے وہ بھی. اس مسئلے میں انہوں نے امام حنیفہ سے اختلاف نہیں کیا. دلائل بہت مضبوط ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. دوسری بات یہ کہ حج میں ہم کیا کرتے ہیں، مینا میں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہاں قطعی الدلالہ بھی ہے اور قطعی الثبوت بھی ہے. کیونکہ حج کو کوئی ایک صحابی تو بیان نہیں کر رہا نا، ہزاروں صحابہ نے حج پہ دیکھا. تو جس سے بھی نقل ہے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں عرفات میں مغرب کو قضا کی آپ نے، اور یعنی عرفات میں آپ نے ظہر اثر ملا کے پڑھی ہے. تو اس کے تو بیانات اتنے ہیں کہ، اور حج کا ویسے بھی شریعت ہی سے یہ بات ثابت ہے کہ حج کے سارے ارکان ہی خلاف قیاس ہیں. تو وہاں اس کے ہم قائل ہیں کہ وہاں ظہر اثر اکٹھی پڑھی جائے گی. اور یہی اس کی دلیل ہے. دیکھو حج کی بھی کبھی تو سفر تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مدینہ سے چلے، کتنا لمبا مہینوں کا سفر تھا وہ. مکہ آئے اور حج کر کے گئے. راستے میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہوتی تو صحابہ بیان کرتے نا اس کو اس طرح سے اکٹھی کہ بالکل واضح ہوتا کہ ظہر کو عصر میں یا عصر کو ظہر میں یا مغرب اور عشاء کو بالکل ملا کے. کہیں تو بیان ہوتا نا. بیان کہاں کیا جا رہا ہے؟ صرف مزدلفہ میں اور
عرفات میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تو میں نے بیسک خلاصہ بیان کیا ہے. اور بعض صحابہ سے یہ ثابت بھی ہے. عبداللہ بن عمر سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ سفر میں تھے تو ان کو جلدی تھی, تو انہوں نے کیا کیا, مغرب کو مؤخر کیا. جب شفق غائب ہونے کا ٹائم آیا نا, اس سے پہلے مغرب پڑھ کے تھوڑا سا اسٹے کیا اور پھر فوراً عشاء پڑھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اور ایک اور بات, بعض دفعہ ایک عقلی دلیل بھی دلیل ہوتی ہے. اصل تو قرآن و سنت کے دلائل ہیں, لیکن ایک عقلی بھی دلیل ہے. عقلی دلیل یہ ہے کہ اسلام نے سفر میں 4 رکعت کی 2 پڑھنے کی آپ کو رخصت دی ہے. یہ اسی وجہ سے دی ہے کہ نماز قضا نہ ہو. یہ سفر کی وجہ سے حرج ہوتا ہے نا, تو 4 کی کتنی کر دیں؟ 2 کر دیں. تو یہ حکمت ہے ہی اس لیے کہ یہ 2 کو بچاؤ. اگر قضا ہی کرنا ہوتا تو پھر ظاہر یہی ہے کہ پھر 4 کی 2 کرنے کی اجازت نہ ہوتی. یہ رخصت دی اسی وجہ سے گئی ہے تاکہ نماز کی کیا ہو جائے, حفاظت ہو جائے. کوئی یہ نہ کہہ سکے جی میں سفر میں اتنی ٹینشن میں کیسے نماز پڑھتا. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, آدھی معاف کر دی میں نے, ٹھیک ہے نا, 2 پڑھ لے تو اس لیے پھر بھی ہم تو دوسرے مجتہدین کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام شافعی بھی برحق ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے جو مخالف لوگ ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں دلیل اور قرآن و سنت صرف انہی کو آتا ہے. باقی جو آدھی امت جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتی آئی ہے, پہلے تو آدھی سے بھی زیادہ لوگ فالو کرتے تھے, اب 50% ہو گئے ہیں. تو یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ معاذ اللہ یہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل کر رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو احتیاط پر مبنی ہے نماز کے بارے میں. تو ویسے بھی احتیاط کا قول لینا چاہیے. اور آج کل کے سفر تو ویسے ہی اتنے آسان ہو گئے ہیں, اس میں تو شرم آ رہی ہوتی ہے اکٹھی کرتے ہوئے نمازوں کو. کیونکہ جو ائمہ 2 نمازیں اکٹھے کرنے کے قائل بھی ہیں نا, وہ بھی اس کے ثواب ہونے کے قائل نہیں ہیں. وہ اس کے قائل ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی نہ پڑھو. جبکہ ہم نے اپنے اہل حدیث بھائیوں کو دیکھا ہے عام طور پہ سفر میں ہمیشہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوں گے وہ, حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ بھی یہ لکھتے ہیں, شیخ صالح العثیمین کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ جو 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا جو قول ہے نا, اس میں عزیمت نہیں ہے, یہ رخصت ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احیاناً یہ بات ثابت ہے. عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنے کا ہی تھا, سفر ہو یا حضر ہو. لیکن ہم اپنے اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ہیں جو جن کا مجھ سے واسطہ پڑا ہے, ہمیشہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون سا, یہ بھی تو احتیاط کے بھی خلاف ہے, اور سنت جس کو آپ سنت کہتے ہیں اس کے بھی خلاف ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی 4 کی 2 پڑھنا وہ تو پھر ایک الگ ہے, کیونکہ ہمیں کوئی صریح حدیث نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کبھی 2 کی 4 پڑھی ہوں. تو اس لیے حناف تو اس کے قائل ہی نہیں ہے کہ سفر میں 2 کی 4 پڑھی جائیں. دیگر ائمہ کہتے ہیں 2 بھی پڑھ سکتے ہو, 4 بھی پڑھ سکتے ہو. تو وہ پھر ایک الگ دلائل کی دنیا ہے. تو میرا مقصد, جب میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا کدھر کو نکل گئی, تو یہ ساری چیزوں کا میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کب تک بیان کر کے اپنے سر کو گنجا کرتے رہیں گے. ایک نصاب تھوڑا سا مرتب کیا جائے اس زمانے کے لحاظ سے. اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ سب کو حنفی بنانا ہے. ہم براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں, مسلمان ہو جاؤ, بھلے شافی بن جاؤ, مالکی بن جاؤ, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم فقہا کا طریقہ استدلال ضرور سکھائیں گے, تاکہ کوئی بھی مذہب طریقہ استدلال کے فقہا میں اختلاف ہوتا کیوں ہے, کن بیسس پر ہوتا ہے, تو وہ بیسس ہم انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے لوگوں کو بتائی جائیں, تاکہ کوئی بھی مذہب کے نام پہ منجن بیچنے کے لیے آ کے فقہا سے بدگمان کرے کہ امام مالک تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے جبکہ حدیث میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے, امام حنیفہ تو رفع الیدین کے قائل نہیں ہے جبکہ حدیث میں رفع الیدین کا تذکرہ ہے, اور جناب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو قنوت نازلہ کے قائل ہیں فجر میں جبکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ وہ منسوخ ہے. تو یہ موٹے موٹے جو فقہا کے اصول ہیں نا, تاکہ لوگ بدگمان نہ ہوں فقہا سے, ان کو پتا ہو کہ بھائی سب کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں, جو جس کو بھی فالو کرے گا وہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرے گا. تو یہ اچھا, ان باتوں پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں فرقہ پرست, حالانکہ ہم مخالف کے لیے ظرف بڑا کر رہے ہیں, اور ہمارا مخالف ہمارے لیے ظرف بڑا نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں, باقی سب منجن بیچ رہے ہیں. تو فرقہ پرست کون ہوا؟ نام رکھنے سے تھوڑی پتہ چلتا ہے. ایک آدمی چوریاں کر رہا ہے, ڈکیتیاں کر رہا ہے, امن خراب کر رہا ہے, نام پولیس خان رکھا ہوا ہے اس نے, اور پولیس کو ڈاکو کہہ رہا ہے وہ. تو یہی ہو رہا ہے, جو آدمی کم بخت یوٹیوب پہ اٹھ کے سب سے زیادہ مسلمانوں میں نفرتیں پھیلا رہا ہو, فرقہ پرستی کی آگ میں جھونک رہا ہو, اس کو لوگ کہتے ہیں یہ فرقوں کی دکان بند کر رہا ہے. اور جو براڈ مائنڈیڈ ہو وہ کہتا ہے یار کوئی شافی اگر رفع الیدین کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی مالکی اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے تو بھی, کیونکہ دلائل سب کے پاس ہیں. ہم تو شافیوں کو بھی ٹھیک کہتے ہیں نا, مالکیہ کو بھی ٹھیک کہتے ہیں, تو ہم فرقہ پرست کہاں سے ہو گئے؟
تو ان کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنے فرقوں کی دکان چلا رہے ہیں. تبھی آپ دیکھ لیں یہ جو فرقوں کے خلاف چل رہے ہیں نا, یعنی جو دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم فرقوں کی دکان بند کر رہے ہیں, ان کو دنیا میں کوئی نہیں لفٹ کراتا. یوٹیوب کی حد تک تو یہ دنیا میں مشہور ہوں گے, لیکن دنیا میں اس فرقے کے لوگ, کیونکہ ابھی نیا فرقہ لانچ ہوا ہے نا, مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, تو عملاً کہیں ان کا کہیں بھی نہیں ہے. یعنی عملاً کہیں کسی مسجد میں جائیں گے تو 6 آدمی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے, کیونکہ جن کی دکان کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بند کرنے, دنیا میں پھیلے ہوئے وہی ہیں. صحیح ہے نا, دنیا میں پھیلے ہوئے کیا ہیں؟ میں تو حیران ہوتا ہوں یار, ہم جب یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں تو اتنی ویورشپ بہت زیادہ نہیں ملتی ہمیں, جب دنیا میں جاتے ہیں تو یار ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. میں پشاور میں گیا, پاؤں رکھنا ممکن ہو گیا, ناممکن ہو گیا مسجد میں, لگ رہا تھا آدھا پشاور آ گیا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ پشاور میں جو 1200 سال پہلے اسلام آیا نا, ہم اسی اسلام کو پروموٹ کرنے گئے وہاں پہ. آپ جو فرقوں کی دکان کے بند کرنے کا دعویٰ کر رہے ہو کہ نیا فرقہ لا رہے ہو جو ابھی تک پشاور میں لانچ ہوا ہی نہیں ہے, وہ اسلام 15ویں صدی میں آ رہا ہے. نہ وہ لاہور میں وہ اسلام, نہ وہ پشاور میں, نہ وہ خانیوال میں, نہ وہ چیچا وطنی میں, نہ وہ کراچی میں. یوٹیوب پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پوری دنیا سے, کچھ جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ اکٹھے ہوتے ہیں, تو ان کی ویورشپ دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کا کراؤڈ کیا ہے. جب آپ مارکیٹ میں جاؤ گے تو کراؤڈ نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے نکل پڑتے ہو رات کو. جب سمجھو گے بات, پڑھتے نہیں ہو رات کو, نکل پڑتے نہیں ہو, پڑھتے نہیں ہو رات کو, تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ اسٹریٹ مطالعے کا ذوق ختم ہو گیا نا مارکیٹ میں. تو میں تو پشاور گیا, میں نے ان سے بولا بھائی جو 1200 سال پہلے اسلام آیا تھا نا پشاور والوں, وہ اصل اسلام تھا. اب 15ویں صدی میں کوئی نئی قرآن و سنت کے نام پہ کوئی نئی چیز لے کر آ رہا ہے تو اس کو مسترد کر دو. وہ لوگ الو بنا رہے ہیں, وہ جو آ گیا تھا نا وہی والا ہے اصل. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1200 سال سے پشاور والے گھاس کھا رہے ہوں, اب آ کے ان کو کوئی اسلام بتا رہا ہو کہ اوریجنل تو سچی مچی کا یہ ہے. ایک صاحب کہنے لگے ہمارا مسلک پشاور میں, یہ یہاں سے ہم نے سنا, یہ جو دماغ گیا نا, ایک صاحب کہنے لگے اب ہمارا مسلک پشاور میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ایک دوسرا بندہ کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا اب کیا پھیل رہا ہے پشاور میں, اسلام تو 1200-1300 سال پہلے آیا ہے یار, یہ اب کیا پھیل رہا ہے بھائی. اور جو پشاور میں 1200 سال پہلے اسلام آیا, کراچی میں بھی وہی آیا, دہلی میں بھی وہی آیا, سہارنپور میں بھی وہی آیا, کلکتہ میں بھی وہی آیا. تو یہ نئی چیز جو مارکیٹ میں آ رہی ہے, کتنا خوبصورت لیبل لگائے, تو اس کو سائڈ پہ کر دو. یہ کوئی, ہاں جو اسلام 1200 سال پہلے آیا تھا اصل تو وہی ہے, کچھ بدعتیں شامل ہوتی رہی ہیں, کبھی آئیں پھر وہ نکل گئی. بدعت کبھی بھی کنٹینیو صدیوں تک چلتی نہیں ہے. تو جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کو ہٹاتے رہو, پورا یہی چینج کر دو کہ یہ سارے علمائی غلط ہیں, یہ فقہی غلط ہے. تو میرے بھائی غیر مسلم بولے گا 1200 سال میں نہیں آیا تو اب پتہ نہیں. جیسے اسلامی خلافتیں جتنی ہیں نا, بعض لوگ کہتے ہیں ساری خلافتیں غلط تھیں. امام احمد بن حنبل نے یہ فتویٰ اس لیے دیا کہ فقہ حنفی کی حکومت تھی, اس کے روب میں آ گئے. اس کا مطلب امام احمد بن حنبل جو 1300 سال تقریباً پرانی بات, اس وقت کس کی حکومت تھی؟ خلافت فقہ حنفی کی تھی. تو اوریجنل اسلام تھا نا. اس وقت اللہ نے غلط لوگوں کو حکومت دے دی تھی. تو کہیں شافی لوگوں کی حکومت رہی ہے, کہیں مالکیہ کی حکومت رہی ہے, اندلس کی طرف مالکیہ, فقہ مالکیہ تھا. تو یہی رہے ہیں سارا. حرم میں کہتے ہیں نا 4 مصلے تھے, غلط تھے, ہم 4 مصلوں کے قائل نہیں ہیں, اور ساری دنیا اس پہ متفق بھی نہیں تھی. لیکن 5واں پھر بھی نہیں تھا, اس لیے کہ مسلمانوں کی نمائندگی 4 مصلوں میں ہی سمجھی جا رہی تھی اس وقت. 5ویں نے کیوں اپلیکیشن نہیں لکھی کہ میرا بھی ہونا چاہیے؟ تھا ہی نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ, کوئی تھا ہی نہیں 5واں. تو ان کی شیعہ لوگ تھے لیکن ان کو نمائندگی نہیں دی گئی, ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج سمجھا گیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ حرم اہل سنت والجماعت کا ہے.